بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا وقت تھا، رات سرد اور تاریک تھی۔ مہینہ نومبر کا تھا اور اسی شام رمضان کا چاند نظر آیا تھا۔ بلال باہر جا کر رک گیا۔ وہ اپنے لشکر کے خیموں سے کچھ دور تھا۔ اسے ایک طرف سے اپنی طرف کوئی آتا نظر آیا۔ نیا چاند کبھی کا ڈوب چکا تھا۔ تاریک رات میں چلتے پھرتے انسان متحرک سائے لگتے تھے۔ سایہ جو بلال کی طرف آ رہا تھا قریب آیا تو بلال نے دیکھا کہ وہ کوئی آدمی نہیں، عورت ہے۔ ابن کا عورت نے کہا، میں صابحہ ہوں، صابحہ بنت ربیعہ بن بجیر۔ ذرا رک سکتے ہو میری خاطر؟ او، ربیعہ بن بجیر کی بیٹی؟ بلال بن عقا نے مسرور سے لہجے میں کہا، کیا میں ابھی ابھی تیرے گھر سے اٹھ کر نہیں آیا؟ لیکن بات جو کہنی ہے وہ میں باپ کے سامنے نہیں کہہ سکتی تھی۔ کیا تو نے مجھے اپنے قابل سمجھا ہے؟ بلال نے کہا، بات جو تو کہنا چاہتی ہے وہ پہلے ہی میرے دل میں ہے۔ غلط نہ سمجھ ابن عقا، صابحہ نے کہا، پہلے میری بات سن لے۔ مجھے بتا کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکی تو نے کبھی دیکھی ہے؟ نہیں بنت ربیعہ۔ کبھی میدان گیا ہے تو؟ صابحہ نے کہا، گیا ہوں۔ سنا ہے فارس کی لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ صابحہ نے کہا، کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ تو وہ بات کہہ دے جو تیرے دل میں ہے؟ بلال نے پوچھا اور کہا، میں نے تجھ سے زیادہ کسی لڑکی کو کبھی حسین نہیں سمجھا۔ میں تجھے تیرے باپ سے مانگنا چاہتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تیرے دل میں پہلے ہی میری محبت پیدا ہو چکی ہے۔ محبت تو اب بھی پیدا نہیں ہوئی، صابحہ نے کہا، میں کسی اور کو چاہتی ہوں۔ آج سے نہیں، اس دن سے چاہتی ہوں اسے جس دن میں نے محسوس کیا تھا کہ میں جوان ہونے لگی ہوں، اور جوانی ایک ساتھی کا مطالبہ کرتی ہے۔ پھر مجھے کیا کہنے آئی ہے تو؟ یہ کہ میں نے اسے اپنے قابل سمجھنا چھوڑ دیا ہے، صابحہ نے کہا۔ مرد کی طاقت عورت کے جسم کے لیے ہی تو نہیں ہوتی، وہ طاقتور اور خوبصورت آدمی ہے۔ وہ جب گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو مجھے اور زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ پھر کیا ہوا اسے؟ وہ بزدل نکلا، صابحہ نے کہا۔ وہ لڑائیوں میں سے بھاگ کر آیا ہے۔ دونوں بار اسے ہراش تک نہیں آئی تھی۔ مجھے شک ہے کہ وہ لڑے بغیر بھاگ آتا رہا ہے۔ وہ میرے پاس آیا تھا، میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ وہ مجھے بھول جائے۔ میں کسی بزدل کی بیوی نہیں بن سکتی۔ اس نے میرے باپ کو بتایا تو باپ نے مجھے کہا کہ میں تو اس کی بیوی بننے والی ہوں۔ میں نے باپ سے بھی کہہ دیا ہے کہ میں میدان سے بھاگے ہوئے کسی آدمی کی بیوی نہیں بنوں گی۔ میں نے باپ سے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے اس شخص کی بیوی بنانا ہے تو میری لاش اس کے حوالے کر دو۔ کیا اب تم میری بہادری آزمانا چاہتی ہو؟ بلال نے پوچھا۔ ہاں، صابحہ نے کہا، اور اس کا انعام دیکھ، اتنا حسین جسم تجھے کہاں ملے گا؟ کہیں نہیں، بلال نے کہا، لیکن میں ایک کام کا وعدہ نہیں کروں گا۔ ہمارے سردار اور ہمارے قبیلوں کے جوشیلے جوان یہ اعلان کر کے کہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے سالار خالد بن ولید کا سر کاٹ کر لائیں گے، مگر وہ خود کٹ جاتے ہیں یا بھاگ آتے ہیں۔ میں ایسا وعدہ نہیں کروں گا۔ خالد بن ولید کا سر کون کاٹے گا؟ اس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ میں ایسا وعدہ نہیں لوں گی، صابحہ نے کہا۔ میں تیرے منہ سے نہیں، دوسروں سے سننا چاہتی ہوں کہ تو نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا ہے، اور مسلمانوں کو شکست دینے میں تیرا ہاتھ سب سے زیادہ ہے۔ میں یہ بھی وعدہ کرتی ہوں کہ تو مارا گیا تو میں کسی اور کی بیوی نہیں بنوں گی، اپنے آپ کو ختم کر دوں گی۔ میں تجھے ایک بات بتا دیتا ہوں صابحہ، بلال نے کہا، میں تیری خاطر میدان میں نہیں اتر رہا۔ میرے اوپر اپنے باپ کے ہون کا قرض ہے، میں نے یہ قرض چکانا ہے۔ میری روح کا تسکین تب ہوگی کہ میں ابن ولید کا سر اپنی برچھی پر لاؤں اور بنی تغلب کے بچے بچے کو دکھاؤں، لیکن وہ بات کیوں زبان پر لاؤں جو ہاتھ سے نہ کر سکوں؟ اس تک پہنچوں گا ضرور، راستے میں جو آئے گا اسے کاٹتا جاؤں گا۔ میں نے اپنا گھوڑا تبدیل کر لیا ہے، ہوا سے تیز ہے اور بڑا ہی طاقتور۔ میں تیری طاقت اور تیزی اور پھرتی دیکھنا چاہتی ہوں، صابحہ نے کہا۔ اگر ایسا ہو تو مجھے ساتھ لے چل، مردوں کی طرح لڑوں گی، لیکن اگر تو نے پیٹھ دکھائی تو میری تلوار تیری پیٹھ میں اتر جائے گی۔ میں تجھے مالک نعمت میں مسلمانوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا، بلال نے کہا۔ اور یہ بھی سن لے صابحہ، میرا باپ عقا بن ابی عقا یہی عہد کر کے گیا تھا کہ وہ خالد بن ولید کو خون میں نہلا کر آئے گا، مگر اس نے ہتھیار ڈال کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ معلوم نہیں مسلمانوں کو کس نے بتا دیا کہ میرا باپ ابن ولید کا خون بہانے کا عہد کر کے آیا تھا۔ ابن ولید نے میرے باپ کو قیدیوں سے الگ کیا
اور سب کے سامنے اپنی تلوار سے اس کا سر کاٹ دیا۔ میں تجھے بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ بات نہ کہہ جو تو نہیں کر سکتی، اور میں تجھے ایک بات کہنا چاہتی ہوں جو تجھے اچھی نہیں لگے گی۔ صابحہ نے کہا، اگر اب میرے قبیلے نے میدان ہار دیا تو میں اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دوں گی اور ان سے کہوں گی کہ میں اس آدمی کی بیوی بننا چاہتی ہوں جو سب سے زیادہ بہادر ہے۔ ہم اس کوشش میں اپنی جان لڑا دیں گے کہ مسلمان ہماری عورتوں تک نہ پہنچے۔ بلال بن عقا نے کہا، لیکن کوئی نہیں بتا سکتا کیا ہوگا۔ ایک طرف تیرے دل میں مسلمانوں کی دشمنی ہے اور دوسری طرف تم اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کرنے کی باتیں کرتی ہو۔ میں یہ باتیں اس لیے کرتی ہوں کہ میرے دل میں کچھ شک اور کچھ شبہے پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ صابحہ نے کہا، مجھے ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ جیسے مذہب مسلمانوں کا ہی سچا ہے۔ اتنی تھوڑی تعداد میں وہ فارس کے اور ہمارے تمام قبیلوں کے لشکروں کو ہر میدان میں شکست دیتے چلے آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہیں کسی غیبی طاقت کی مدد حاصل ہے۔ اگر یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہوتے تو کیا خدا اپنے بیٹے کی امت کو اس طرح ذلیل و خوار کرتا؟ مجھے بتانے والا کوئی نہیں کہ مسلمان اسی خدا کو اللہ کہتے ہیں یا اللہ کوئی اور ہے۔ ایسی باتیں منہ سے نہ نکالو صابحہ، بلال نے جھنجھلا کر کہا، تم بہت بڑے سردار کی بیٹی ہو، اپنے مذہب پر ایسا شک نہ کرو کہ اس کی سزا ہم سب کو ملے۔ میں مجبور ہوں ابن عقا، صابحہ نے کہا، میری ذات سے کچھ آوازیں سی اٹھتی ہیں۔ کبھی خیال آتا ہے جیسے میں اپنے قبیلے میں اور اپنے گھر میں اجنبی ہوں، ایسے لگتا ہے میں کہیں اور کی رہنے والی ہوں۔ میں کچھ نہیں سمجھتی بلال، میں جو کہتی ہوں وہ کرو، پھر میں تمہاری ہوں۔ ایسا ہی ہوگا صابحہ، بلال نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، میں اگر زندہ واپس آیا تو فاتح ہو کر آؤں گا، اگر مارا گیا تو واپس آنے والوں سے پوچھ لینا کہ میں نے مرنے سے پہلے کتنے مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ بلال رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ صابحہ بنت ربیہ بن بجیر وہیں کھڑی بلال کو سائے کی طرح رات کی تاریکی میں تحلیل ہوتا دیکھتی رہی۔ 3 یا 4 راتیں ہی گزری تھیں۔ صنعاء کی خیمہ گاہ اور عیسائیوں کی بستیاں تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ رمضان کا تیسرا یا چوتھا چاند کبھی کا افق پر اتر چکا تھا۔ انسانوں کا ایک سیلاب صنعاء کی طرف بڑا آ رہا تھا۔ یہ مدینہ کے مجاہدین کی فوج تھی، جو سیلاب کہلانے کے قابل نہیں تھی کیونکہ ان کی تعداد 15 یا 16 ہزار کے درمیان تھی اور دشمن کی نفری 3-4 گنا تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صنعاء پر بھی مودی والا داؤ آزمانے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے مجاہدین سے کہا تھا کہ دشمن کو اور اپنے آپ کو بھی مہلت دینا خطرناک ہوگا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، فتح اور شکست اسی کے ہاتھ میں ہے، ہم اسی کی ذات باری کے نام پر کفر کی آگ میں کودے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا۔ مجاہدین کے انداز میں جوش و خروش پہلے والا ہی تھا، جسموں میں البتہ وہ دم خم نہیں رہا تھا، لیکن عزم روز اول کی طرح زندہ و پائندہ تھا۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے کہ 15-16 ہزار کے لشکر سے دشمن پر شب خون مارنا اس لیے خطرناک ہوتا ہے کہ خاموشی برقرار نہیں رکھی جا سکتی اور دشمن قبل از وقت بیدار ہو جاتا ہے۔ اس میں دشمن کی گھات کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خطروں سے نمٹنے کا یہ اہتمام کر رکھا تھا کہ پہلے شب خون کی طرح اب کے بھی انہوں نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ سالار بھی وہی تھے جنہیں پہلے شب خون کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ اب جاسوسوں نے انہیں دشمن کے قیام کی جو اطلاعات دی تھیں، ان کے مطابق مدائن کی فوج اور عیسائیوں کا لشکر ایک ہی خیمہ گاہ میں نہیں تھے۔ خیمہ گاہ میں صرف مدائن کی فوج تھی اور عیسائی اپنی بستیوں میں تھے۔ یہ بنی تغلب کی بستیاں تھیں۔ جاسوسوں نے ان بستیوں کے محلے وقوع بتا دیے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کے ایک حصے کی کمان سالار کاکا کو اور دوسرے حصے کی کمان سالار ابو لیلہ کو دی تھی۔ تیسرا حصہ اپنی کمان میں رکھا تھا۔ کاکا اور ابو لیلہ کو عیسائی قبیلے بنی تغلب کی بستیوں پر شب خون مارنا تھا۔ تینوں حصوں کو بیک وقت حملہ کرنا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ کسی عورت اور کسی بچے پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ کفار کو مدی کے مقام پر مسلمانوں کے ایک شب خون کا بڑا ہی تلخ تجربہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے صنعاء کی خیمہ گاہ کے ارد گرد پہرے کا بڑا سخت انتظام کر رکھا تھا۔ گشتی پہرے کا انتظام بھی تھا۔ 4 گھڑ سوار خیمہ گاہ سے دور دور تک گشت کرتے تھے۔
مسلمان جاسوسوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انتظام کی بھی اطلاع دے دی تھی۔ خالد بن ولید نے اس انتظام کو بیکار کرنے کا بندوبست کر دیا تھا۔ صنعاء سے کچھ دور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج پہلے سے طے کیے ہوئے منصوبے کے مطابق رک گئی۔ اسے آگے کی اطلاع کے مطابق آگے بڑھنا تھا۔ چند ایک شتر سوار جو مثنہ بن حارثہ کے آزمائے ہوئے چھاپا مار تھے آگے چلے گئے تھے۔ وہ اونٹوں کے قافلے کی صورت میں جا رہے تھے۔ وہ صنعاء کی خیمگاہ سے ابھی دور ہی تھے کہ انہیں کسی نے للکارا۔ وہ رک گئے اور اپنی طرف آتے ہوئے گھوڑوں کے ٹاپ سننے لگے۔ 4 گھوڑے ان کے پاس آ رکے۔ کون ہو تم لوگ؟ ایک گھوڑ سوار نے ان سے پوچھا۔ مسافر ہیں، ایک شتر سوار نے ڈرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اور کسی بستی کا نام لے کر کہا کہ وہاں جا رہے ہیں۔ شتر سوار 8-10 تھے۔ ان میں سے ایک تو گھوڑ سواروں کو بتا رہا تھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ دوسرے شتر سوار اونٹوں کو آہستہ آہستہ حرکت دیتے رہے، حتیٰ کہ 4 گھوڑ سوار ان کے نرگے میں آ گئے۔ اترو اونٹوں سے، ایک گھوڑ سوار نے بڑے روب سے حکم دیا۔ 4 شتر سوار اونٹوں سے اس طرح اترے کہ اوپر سے ایک ایک گھوڑ سوار پر جھپٹے۔ ان کے ہاتھوں میں خنجر تھے جو گھوڑ سواروں کے جسموں میں اتر گئے۔ انہیں گھوڑوں سے گرا کر ختم کر دیا گیا۔ 4 مجاہدین چاروں گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور دشمن کی خیمگاہ تک چلے گئے۔ ایک سنتری نے انہیں اپنی سوار گشت سمجھ کر ان کے قریب آیا۔ اندھیرے میں 2 گھوڑ سوار اترے اور اس سنتری کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ انہوں نے کئی اور سنتریوں کو خاموشی سے ختم کیا اور واپس آ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جو اونٹوں پر گئے تھے 4 گھوڑے بھی اپنے ساتھ لے آئے۔ انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ راستہ صاف ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرگوشیوں میں قاصدوں کو دوسرے سالاروں کی طرف اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ حلہ بول دو۔ اس وقت تک گھوڑوں کے منہ بندھے ہوئے تھے، وہ ہنہنا نہیں سکتے تھے۔ سواروں نے سالاروں کے کہنے پر گھوڑوں کے منہ کھول دیے۔ ان کے ہدف دور نہیں تھے۔ کچھ دور تک گھوڑے پیادوں کی رفتار کے ساتھ آہستہ چلائے گئے، پھر رفتار تیز کر دی گئی اور پیادوں کو دوڑنا پڑا۔ بستیوں کے قریب جا کر مشعلیں جلا لی گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستوں کو اتنی تیزی سے آگے نہ بڑھایا، انہوں نے شب خون کی ترتیب میں پھیلا دیا تھا۔ یہ ایسی پیش قدمی تھی جس میں کوئی نعرہ نہ لگایا گیا، نہ کسی کو للکارا گیا۔ نومبر کی وہ رات بہت سرد تھی۔ بنی تغلب کی بستیوں میں اور فارس کی فوج کی خیمگاہ میں جو وسیع و عریض تھی، لوگ گرم بستروں میں دبکے ہوئے تھے۔ کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ کون کیا خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ کہا جا سکتا تھا کہ ہر ایک کے ذہن پر مسلمانوں کی فوج اور اس کی دہشت سوار ہوگی۔ لوگ اسی فوج کی باتیں کرتے سوئے تھے۔ اچانک بستیوں کے گھروں کے دروازے ٹوٹنے لگے، گلیوں میں گھوڑے دوڑنے لگے۔ مجاہدین نے مکانوں سے چارپائیاں اور لکڑیاں باہر لا کر جگہ جگہ ان کے ڈھیر لگائے اور آگ لگا دی تاکہ بستیاں روشن ہو جائیں۔ عورتوں اور بچوں کی چیخو پکار نے سرد رات کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ باہر آ کر ایک طرف کھڑی ہو جائیں۔ یہ مجاہدین کی للکار تھی جو بار بار سنائی دیتی تھی۔ بنی تغلب کے آدمی کٹ رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا کہ بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کے سوا کسی آدمی کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ ان لوگوں کو وہ لشکر بچا سکتا تھا جو تھوڑی ہی دور خیمگاہ میں پڑا تھا۔ بستیوں کا وبیلا لشکر تک پہنچا، لیکن وہاں نیند اور سردی نے سب کو بے ہوش سا کر رکھا تھا۔ لشکر کو جگانے کے لیے کوئی سنتری زندہ نہ تھا۔ آخر خیمگاہ میں کچھ لوگ بیدار ہو گئے۔ انہیں ارد گرد کی بستیوں میں روشنی نظر آئی جیسے آگ لگی ہوئی ہو۔ شور بھی سنائی دیا۔ وہ ابھی سمجھنے بھی نہ پائے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ویسی ہی ہڑبونگ خیمگاہ کے ایک گوشے میں بپا ہوئی جو آندھی کی مانند بڑھتی اور پھیلتی گئی۔ کچھ خیموں کو آگ لگ گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں نے آتش پرستوں کی فوج کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ یہ فوج اب کٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دشمن کے بہت سے سپاہی خیموں میں دبک گئے تھے۔ ان خیموں کی رسیاں مسلمانوں نے کاٹ دیں۔ خیمے سپاہیوں کے لیے جال اور پھندے بن گئے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں برچھیوں سے ختم کر دیا۔ مسلمانوں کے نعرے اور ان کی للکار بڑی دہشت ناک تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اتنے وسیع پیمانے پر شب خون مارنے کا دوسرا تجربہ ہوا۔ اب انہوں نے یہ انتظام کر دیا کہ کسی کو بھاگنے نہ دیا جائے۔ بستیوں اور خیمگاہ کے ارد گرد مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑ سوار
گھوم پھر رہے تھے۔ کوئی آدمی بھاگ کے جاتا نظر آتا تو اس کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا جاتا اور برچھی یا تلوار سے اسے ختم کر دیا جاتا۔ اگر کوئی عورت بھاگتی نظر آتی تو اسے پکڑ کر اس جگہ پہنچا دیتے جہاں عورتوں اور بچوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی، بنی تغلب کی بستیوں میں اور مدائن کی فوج کی خیمہ گاہ میں شور اور واویلا کم ہوتا جا رہا تھا اور زخمیوں کی کربناک آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جو نکلے تھے، ان کی لاشیں ٹھنڈی ہو رہی تھیں اور ان کے زخمی پیاسے مر رہے تھے اور ان کی بیٹیاں مسلمانوں کے قبضے میں تھیں۔ صبح طلوع ہوئی تو اجالے نے بڑا ہی بھیانک اور عبرتناک منظر دکھایا۔ لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ لاشیں خون سے نہائی ہوئی تھیں۔ یہ فتح ایسی تھی جیسے کسریٰ کے بازو کاٹ دیے گئے ہوں۔ خیمہ گاہ اور بستیاں موت کی بستیاں بن گئی تھیں۔ جن گھوڑوں پر ان کفار کو ناز تھا، وہ گھوڑے وہیں بندھے ہوئے تھے جہاں گزشتہ شب انہیں باندھا گیا تھا۔ عورتیں الگ بیٹھی رو رہی تھیں، بچے بلبلا رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ سب سے پہلے عورتوں اور بچوں کو کھانا دیا جائے۔ مجاہدین مال غنیمت لا لا کر ایک جگہ جمع کر رہے تھے۔ سالار ابو لیلہ کے پاس ایک بہت ہی حسین لڑکی کو لایا گیا۔ اس نے درخواست کی تھی کہ اسے سالار اعلیٰ یا کسی سالار کے ساتھ بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ ایک سردار کی بیٹی ہے، اسے لانے والے سالار نے ابو لیلہ سے کہا۔ سالار کا نام ربیہ بن بجیر بتاتی ہے۔ یہ اپنے باپ کی لاش کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا نام ہے تیرا؟ ابو لیلہ نے لڑکی سے پوچھا۔ صابحہ، لڑکی نے جواب دیا۔ صابحہ بنت ربیہ بن بجیر۔ میرے باپ کو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ کیا تو یہی بات کہنے کے لیے ہمارے سالار اعلیٰ سے ملنا چاہتی ہے؟ سالار ابو لیلہ نے پوچھا۔ جنہیں لڑنے کا موقع ملا تھا، کیا تو نے ان کا انجام نہیں دیکھا؟ اب بتا تو چاہتی کیا ہے؟ تم لوگ مجھے اجازت نہیں دو گے کہ میں لاشوں میں ایک آدمی کی لاش ڈھونڈ لوں؟ صابحہ نے کہا۔ اس کا نام بلال بن عقا ہے۔ کیا جلی ہوئی لکڑیوں کے انبار میں کسی ایک خاص درخت کی لکڑی کو ڈھونڈ لے گی؟ ابو لیلہ نے پوچھا۔ تو اسے ڈھونڈ کے کیا کرے گی؟ زندہ ہے تو ہمارا قیدی ہوگا، مر گیا ہے تو تیری کس کام کا؟ صابحہ نے سالار ابو لیلہ کو وہ گفتگو سنائی جو اس کے اور بلال بن عقا کے درمیان ہوئی تھی، اور کہا کہ وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ زندہ ہے یا مارا گیا ہے۔ مسلمان سالاروں نے چند عیسائیوں کو اس مقصد کے لیے زندہ پکڑ لیا تھا کہ ان سے اس علاقے اور علاقے کے لوگوں کے متعلق معلومات اور جنگی اہمیت کی معلومات لی جائیں۔ ابو لیلہ کے حکم سے ایسے 2-3 آدمیوں کو بلا کر بلال بن عقا کے متعلق پوچھا۔ 2-3 روز پہلے تک وہ یہیں تھا، ایک عیسائی نے بتایا۔ وہ زمیل چلا گیا ہے، کیا اسے وہاں ہونا چاہیے تھا یا یہاں؟ ابو لیلہ نے پوچھا۔ وہ قبیلے کے سردار کا بیٹا ہے، عیسائی نے بتایا۔ وہ کسی کے حکم کا پابند نہیں، وہ حکم دینے والوں میں سے ہے۔ وہ اپنے باپ کے خون کا انتقام لینے آیا ہے۔ اس نے کئی بار کہا ہے کہ وہ ابن ولید سے اپنے باپ کے خون کا انتقام لے گا۔ دوسرے عیسائی نے جواب دیا۔ اب بتا لڑکی، ابو لیلہ نے صابحہ سے پوچھا۔ میں تمہاری قیدی ہوں، صابحہ نے کہا۔ میرے ساتھ لونڈیوں اور باندیوں جیسا سلوک کرو گے تو میں تمہیں نہیں روک سکوں گی۔ سنا ہے مسلمانوں کے دلوں میں رحم ہوتا ہے۔ میری ایک التجا ہے، میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، کیا میری اس حیثیت کا خیال رکھا جائے گا؟ اسلام میں انسانوں کو درجوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا، ابو لیلہ نے کہا۔ ہم اس شخص کو بھی اپنا سردار مان لیا کرتے ہیں جس کے آباء و اجداد نے کبھی خواب میں بھی سرداری نہیں دیکھی ہوتی۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سرداری کا اہل ہے اور اس کا اخلاق بہت اونچا اور پاک ہے، اور اس کو اپنی ذات کا کوئی لالچ نہیں۔ پریشان نہ ہو لڑکی، تو خوبصورت ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ تجھے جو چاہے گا اپنا کھلونا بنا لے گا۔ کوئی ہمت والا تجھے خریدے گا اور تیرے ساتھ شادی کر لے گا۔ تمہاری قیدی ہو کر میری پسند اور ناپسند ختم ہو گئی ہے۔ اگر مجھے پسند کی ذرا بھی آزادی دی جائے تو میں تم میں سے اس کی بیوی بننا پسند کروں گی جو سب سے زیادہ بہادر ہے، جو اپنی قوم اور قبیلے کی عزت اور غیرت پر جان دینے والا ہو، میدان سے بھاگنے والا نہ ہو۔ عورت کا مذہب وہی ہوتا ہے جو اس آدمی کا مذہب ہوتا ہے جس کی ملکیت میں اسے دے دیا جاتا ہے، لیکن عقیدے دلوں میں ہوتے ہیں۔ عورت کے جسم کو ملکیت میں لے سکتے ہو، اس کے دل کا مالک کوئی نہیں بن سکتا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ مجھے کوئی مضبوط دل والا اور قبیلے کی غیرت پر دشمن کا خون بہانے والا اور اپنا سر کٹوانے والا آدمی مل جائے
تو میں اپنا دل اور اپنے عقیدے اس پر قربان کر دوں گی۔ خدا کی قسم، تو غیرت اور عقل والی لڑکی ہے۔ ابو لیلہ نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو نے بلال بن اوقاص سے جو وعدہ کیا تھا وہ میں پورا کروں گا۔ شرط یہ ہوگی کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے۔ وہ ہمارے سالار اعلیٰ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں قتل کرے، لیکن بنت ربیہ وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ ابن ولید کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے، اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا ہے۔ پھر بھی تم انتظار کرو، زبیل میں بلال کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی۔ کیا میں اپنے گھر میں رہ سکتی ہوں؟ کیا ہے اس گھر میں؟ ابو لیلہ نے کہا، وہاں تیرے باپ، بھائیوں اور محافظوں کی لاشوں کے سوا رہ ہی کیا گیا ہے؟ اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ رہ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی تجھے۔ ہمارا کوئی آدمی کسی عورت کے قریب نہیں جائے گا۔ صابحہ بنت ربیہ بجیر رنجیدہ سی چال چلتی ہوئی ایک مجاہد کے ساتھ اس طرف چلی گئی جہاں عورتوں اور بچوں کو رکھا گیا تھا۔ اس کی رنجیدہ چال میں اور ملول چہرے پر تمکنت تھی، صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ عام سے کردار کی لڑکی نہیں۔ ابن حارثہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کی مسرت سے لبریز لہجے میں مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا اللہ نے تیری ہر خواہش پوری نہیں کر دی؟ لا ریب لا ریب، مثنیٰ بن حارثہ نے جوشیلے لہجے میں کہا، کفار کی آنے والی نسلیں کہیں گی کہ مسلمانوں نے ان کے آباء و اجداد پر بہت ظلم کیا تھا، اور ہماری نسلیں انہیں اپنے اللہ کا یہ فرمان سنائیں گی کہ جس پر ظلم ہوا وہ اگر ظالم پر ظلم کرے تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ تو نہیں جانتا ولید کے بیٹے، ان آتش پرستوں نے اور صلیب کے پجاریوں نے جو ظلم ہم پر توڑے ہیں تو نہیں جانتا۔ تو نے سنے ہیں، ہم نے سہے ہیں، اب یہ لوگ اللہ کی گرفت میں آ گئے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن حارثہ کے بیٹے، میں ڈرتا ہوں تکبر اور غرور سے۔ دل میں بار بار یہ ارادہ آتا ہے حج پر جاؤں، میں خانہ کعبہ میں جا کر اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ کیا اللہ مجھے یہ موقع دے گا کہ میں اپنا یہ ارادہ پورا کر سکوں؟ تو نے ارادہ کیا ہے تو اللہ تجھے ہمت بھی دے گا، موقع بھی پیدا کر دے گا، مثنیٰ نے کہا۔ کچھ دیر بعد تمام سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھے تھے، اور خالد بن ولید انہیں بتا رہے تھے کہ اگلا ہدف زمیل ہے۔ جاسوسوں کو زمیل بھیج دیا گیا تھا۔ پہلے یوں ہوتا رہا ہے کہ ایک جگہ ہم حملہ کرتے تھے تو دشمن کے آدمی بھاگ کر کہیں اور اکٹھے ہو جاتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب ہم نے کسی کو بھاگنے نہیں دینا۔ صنعا سے شاید ہی کوئی بھاگ کر زمیل پہنچا ہو، لیکن زمیل حالی نہیں، وہاں بھی دشمن موجود ہے اور وہ بے خبر بھی نہیں ہوگا۔ کل رات زمیل کی طرف کوچ ہوگا اور اگلی رات وہاں اسی قسم کا شب خون مارا جائے گا۔ تاریخوں میں یہ نہیں لکھا کہ صنعا میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سالار کو چھوڑا۔ سورج غروب ہوتے ہی مسلمانوں کا لشکر زمیل کی سمت کوچ کر گیا۔ ساری رات چلتے گزری، دن نشیبی جگہوں میں چھپ کر گزرا، اور سورج کا سفر ختم ہوا تو مجاہدین اپنے ہدف کی طرف چل پڑے۔ زمیل میں بھی دشمن سویا ہوا تھا، سنتری بیدار تھے۔ یہاں بھی گشتی سنتریوں اور دیگر سنتریوں کو اسی طریقے سے ختم کیا گیا جو مدی اور صنعا وغیرہ میں آزمایا گیا تھا۔ مسلمانوں کی ترتیب وہی تھی، یعنی ان کا لشکر 3 حصوں میں تقسیم تھا۔ یہ شب خون بھی پوری طرح کامیاب رہا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ کسی ایک بھی آدمی کو زندہ نہ نکلنے دیا گیا۔ یہاں بھی عورتوں اور بچوں کو الگ کر لیا گیا تھا۔ سالار ابو لیلہ نے بلال بن اوقا کے متعلق معلوم کیا۔ پتہ چلا کہ وہ 1 روز پہلے یہاں سے نکل گیا تھا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ زمیل سے تھوڑی دور رضاب نام کی ایک بستی ہے جس میں عیسائیوں کی خاصی تعداد جمع ہو گئی ہے، اور ان کے ساتھ مدائن کی فوج کے 1-2 دستے بھی ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 حکم دیے، ایک یہ کہ صنعا سے مال غنیمت اور دشمن کی عورتوں کو اور بچوں کو زمیل لایا جائے، دوسرا حکم یہ کہ فوری طور پر رضاب پر حملہ کیا جائے۔ آتش پرستوں کا لڑنے کا جذبہ تو جیسے بالکل سرد پڑ گیا تھا۔ مسلمان 3 اطراف سے رضاب پر حملہ آور ہوئے، لیکن یہ گھونسا ہوا میں لگا۔ رضاب بالکل خالی تھا۔ پتہ چلتا تھا کہ یہاں فوج موجود رہی ہے، لیکن اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ عقا بن ابی عقا کا بیٹا بلال بھی لاپتہ تھا۔ فوج کا ایک سوار دستہ دور دور تک گھوم آیا، دشمن کا کہیں نام و نشان نہیں ملا۔ آخر فوج واپس آ گئی۔ صنعا کی عورتیں زمیل لائی جا چکی تھی، مال غنیمت بھی آ گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت مدینہ کا حصہ الگ کر کے باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ ابو لیلہ نے صابحہ کو بلایا، بلال بن ابی عقا یہاں سے بھی بھاگ گیا ہے۔ ابو لیلہ نے اسے کہا،
اس نے اپنے باپ کے خون کا انتقام لینا ہوتا تو یوں بھاگا نہ پھرتا۔ کیا اب بھی تو اس کا انتظار کرے گی؟ میں اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، صابحہ نے کہا۔ ابو لیلہ خالد بن ولید سے بات کر چکے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس لڑکی کی خوبصورتی اور جوانی کو دیکھ کر سب کا خیال یہ تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے شادی کر لیں گے۔ صابحہ کی یہ خواہش بھی پوری ہو سکتی تھی کہ وہ سب سے زیادہ بہادر اور بے خوف آدمی کی بیوی بننا چاہتی ہے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ سے زیادہ بہادر موجود ہیں۔ چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیغام کے ساتھ مال غنیمت اور عورتیں مدینہ کو روانہ کر دیں۔ جو دستہ مال غنیمت کے ساتھ بھیجا گیا اس کے کماندار نعمان بن عوف شیبانی تھے۔ انہوں نے صابحہ کے متعلق مدینہ میں بتایا کہ یہ لڑکی کون ہے، کیسی ہے اور اس کی خواہش کیا ہے۔ مورخوں کے مطابق صابحہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا۔ صابحہ نے بہوشی اسلام قبول کر لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ حضرت علی کے صاحبزادے عمر اور صاحبزادی رقبہ صابحہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھی۔ مدائن میں کسریٰ کے محل پہلے کی طرح کھڑے تھے۔ ان کے در و دیوار پر حراج تک نہ آئی تھی۔ ان کا حسن ابھی جوان تھا، لیکن ان پر ایسا تاثر طاری ہو گیا تھا جیسے یہ کھنڈر ہوں۔ ایران کی اب کوئی رقاصہ نظر نہیں آتی تھی۔ رقص و نغمہ کی محفلیں اب سوگوار تھیں۔ یہ وہی محل تھا جہاں سے انسانوں کی موت کے پروانے جاری ہوا کرتے تھے۔ یہاں کنواریوں کی عصمتیں لٹتی تھیں۔ رعایا کی حسین بیڑیوں کو زبردستی نچایا جاتا تھا۔ عرب کے جو مسلمان عراق میں آباد ہو گئے تھے انہیں فارس کے شہنشاہوں نے بھیڑ بکریاں بنا دیا تھا۔ عراق فارس کی سلطنت میں تھا۔ مسلمانوں کو آتش پرستوں نے دجلہ اور فرات کے سنگم کے دلدلی علاقے میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کی فصل ان کے خون پسینے کی کمائی اور ان کے مال و اموال پر ان کا کوئی حق نہ تھا۔ حد یہ کہ مسلمانوں کی بیٹیوں، بہنوں اور بیویوں پر بھی ان کا حق نہیں رہا تھا۔ کسریٰ کا کوئی حاکم کسی بھی مسلمان خاتون کو جب چاہتا زبردستی اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ یہی وہ حالات ہوتے ہیں جو محسنہ بن حارثہ جیسے مجاہدین کو جنم دیا کرتے ہیں۔ محسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر قتل کر دینے کا حکم انہی محلات میں سے جاری ہوا تھا، اور اب ان محلات میں یہ خبر پہنچی تھی کہ مدینہ کے مسلمانوں کا لشکر فارس کی سرحد میں داخل ہو گیا ہے۔ تو یہاں سے فرعونوں جیسی آواز اٹھی تھی کہ عرب کے ان بدوؤں کو یہ جرأت کیسے ہوئی۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ فرعونوں کے ان محلات میں موت کا سناٹا طاری تھا۔ ان کا کوئی سالار مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکا تھا۔ نامی گرامی سالار مارے گئے تھے اور جو بچ گئے تھے وہ بھاگے بھاگے پھر رہے تھے۔ مدائن کو بچاؤ، اب کسریٰ کے محلات سے بار بار یہی آواز اٹھتی تھی۔ مدائن مسلمانوں کا قبرستان بنے گا۔ یہ آواز ہارے ہوئے سالاروں کی تھی۔ وہ مدائن پر حملے کی جرأت نہیں کریں گے۔ کیا تم اب بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کسریٰ کا جانشین کہہ رہا تھا۔ کیا وہ مدائن تک آنے کی جرأت نہیں کریں گے، جنہوں نے چند دنوں میں 4 میدان اس طرح مار لیے ہیں کہ ہماری تجربہ کار فوج کو ختم کر ڈالا ہے؟ ہماری فوج میں رہ کیا گیا ہے؟ ڈرے ہوئے شکست خوردہ سالار اور اناڑی نوجوان سپاہی۔ کیا کوئی عیسائی زندہ رہ گیا ہے؟ میدان کو بچاؤ۔